اب ہم مزید ایک مثال اور لیتے ہیں، ترکیب نمبر 2، زید رجل۔ اب ہم غور کریں گے کہ اس میں ایک معرفہ ہوگا اور ایک نکرہ ہوگا، تو جو معرفہ ہوگا اسے مبتدا بنا دیں گے اور جو نکرہ ہوگا ہم اسے خبر بنا دیں گے۔ تو زید یہ معرفہ ہے یا نہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پیچھے معرفہ کی 7 قسمیں گزر چکی ہیں، ان میں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سا ہے۔ زید علم، ظاہر سی بات ہے یہ معرفہ میں سے ہے، تو جب یہ معرفہ ہوا تو مبتدا اسے بنائیں گے۔ رجل یہ معرفہ نہیں ہے، اس لیے کہ معرفہ کی کسی قسم میں سے نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے، اور جب نکرہ ہے تو آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ تو اب ہم ترکیب کا آغاز کرتے ہیں، زید، لیکن ترکیب میں 3 چیزیں آپ کو ذہن میں، سب سے پہلے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا زید مرفوع ہے۔ بھئی یہ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ جو رفع ہے یہ کیسا ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے؟ محلاً تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مبنیات میں سے نہیں ہے۔ اب لفظاً ہے یا تقدیراً، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس پر رفع کا تلفظ کر رہے ہیں، زیدن۔ اگر ہم نصب کا تلفظ کرتے تو زیدن ہوتا، اگر ہم جر کا تلفظ کرتے تو زیدن ہوتا۔ چونکہ ہم رفع کا تلفظ کر رہے ہیں اس لیے اب ہم یہاں لکھیں گے لفظاً، زید مرفوع لفظاً، اور یہاں کیا ہوگا؟ خبر یا مبتدا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، جو معرفہ ہوگا وہ ہوگا مبتدا، مبتدا و خبر میں سے ہم یہاں لکھیں گے مبتدا۔ اسی طریقے سے رجل کی ترکیب ہوگی کہ پہلے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہم طے کریں گے، چونکہ خبر ہے اور پیچھے آپ سن چکے کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو خبر کے نیچے ہم لکھیں گے مرفوع۔ اب یہ کس حالت میں ہے؟ یہ جو رفع ہے یہ محلاً ہے، تقدیراً ہے یا لفظاً ہے؟ چونکہ ہم تلفظ کر رہے ہیں رفع کا تو یہ ہوا مرفوع لفظاً، اور ترکیب میں کیا واقع ہے؟ خبر۔ تو اب نتیجہ نکلے گا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں آج کی، ھذا زید، یہ زید ہے۔ وہی اصول جو پیچھے آپ کو بتایا جا چکا کہ ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو جو معرفہ ہوگا اس کو مبتدا بنانا ہے، جو نکرہ ہوگا اس کو خبر بنانا ہے۔ اب یہاں پر ھذا یہ اسم اشارہ ہے، معرفہ تو یہ بھی معرفہ ہے، زیدن یہ علم یہ بھی معرفہ ہے، تو دیکھیں دونوں معرفہ آ گئے۔ جب دونوں معرفہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، دونوں کلمے معرفہ ہوں، تو آپ کو پیچھے بتایا جا چکا یہ واجب ہے کہ پہلے کلمے کو مبتدا بنایا جائے، دوسرے کلمے کو خبر، آنکھیں بند کر کے۔ ابھی ہم مسند الیہ کون ہے، مسند کون ہے، اس کی بات نہیں کریں گے، ابھی ہم صرف ظاہری علامتوں سے پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ جب دونوں معرفہ ہو جائیں تو پہلے معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور دوسرے کو خبر بنائیں گے۔ تو چلیے ترکیب شروع کرتے ہیں۔ ھذا، وہی 3 کام کرنے ہیں کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہے، خبر بھی، تو یہ بھی مرفوع ہوگا، ھذا مرفوع۔ اب یہ مرفوع کیسے ہوگا؟ لفظاً ہے، محلاً ہے یا تقدیراً ہے؟ تو اب اس میں سے ہم دیکھیں گے محلاً۔ بھئی کیوں یہ محلاً کیوں آیا؟ یہ رفع محلاً کیوں ہے، لفظاً یا تقدیراً کیوں نہیں ہے؟ جواب آپ کے پاس ضرور ہوگا کہ ھذا یہ اسم اشارہ مبنیات میں سے ہے، اور جو مبنی چیزیں ہیں ان کا اعراب لفظاً یا تقدیراً نہیں ہوتا، بلکہ محل کے اعتبار سے یہ حالت رفعی میں ہے، ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ تو مرفوع محلاً اور مبتدا و خبر میں سے کیا ہوگا یہ؟ چونکہ جو دونوں معرفہ ہیں، ھذا بھی اور زیدن بھی، اور ہم پیچھے اصول پڑھ چکے ہیں کہ جب دونوں چیزیں معرفہ ہوں تو اول کو مبتدا بنائیں گے، یہ ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا۔ اس کے بعد ہم زیدن کو دیکھتے ہیں کہ مرفوع منصوب اور مجرور میں سے کیا ہوگا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ خبر ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ہم یہاں لکھیں گے مرفوع۔ اور چونکہ ہم نے اس پر رفع کا تلفظ کیا زیدن، اگر نصب کا تلفظ ہوتا تو ہم زیدن کہتے، چونکہ رفع کا تلفظ ہے لفظاً
چونکہ یہ رفع لفظی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے لفظاً، اور نتیجہ نکلے گا کہ ترکیب میں یہ واقع ہے خبر، اور پورا جملہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ یہ ترکیب اور یہ طرز آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ترکیب پسند آئے تو پلیز ہمارے اس سبق کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے علم دوست احباب سے اور دینی مدارس کے طلباء سے اسے ضرور شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو، آپ کے احباب کو بھی اس ترکیب کا فائدہ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔